یہ جو دوسرا لشکر روانہ ہوا قسطنطنیہ پہ حملہ کرنے کے لیے، یہ دور خلافت ہے سیدنا معاویہ کا۔ اس لشکر میں کون شامل ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، بڑے بڑے صحابہ کیوں آئے؟ اس لشکر کے لیے میرے آقا نے کیا دی ہے؟ یہ بخشا بخشایا ہے۔ ان میں آئے ہیں میرے نبی کا مدینے میں پہلا میزبان حضرت ابو ایوب انصاری، عمر ہے 80 سال۔ کتنی؟ 80 سال۔ وہ آئے، یہ نہیں بتاؤں گا کہ اس کا سپہ سالار کون تھا۔ اب یہ جو دلیل پیش کر رہا ہے، یہ دلیل بخاری شریف کی حدیث نمبر 2924 انٹرنیشنل نمبر ہے، 2924 نمبر یہ حدیث ہے۔ اب حدیث چیک کیجئے گا اور اس بیان کرنے والے شخص کی خیانت چیک کیجئے گا کہ یہ کیسے یزید کو جنت میں لے کے جانا چاہتا ہے۔ وہاں حدیث کے جو لفظ ہیں قسطنطنیہ کے بارے، یا اول جیش من امتی، فرمایا جو میری امت کا پہلا لشکر ادھر حملہ کرے گا قسطنطنیہ پر، ان کے بارے نبی نے فرمایا مغفور اللہم، وہ بخشے بخشائے لوگ ہیں۔ تو کیا آپ دیکھیے ادھر جو اول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلا۔ تو جو ادھر پہلا حملہ ہوا کیا وہ یزید نے کیا تھا یا پھر کسی اور نے کیا تھا؟ تو آئیے اس ضمن میں چند احادیث بیان کرتا ہوں۔ تو یہاں پر ایک حدیث لیتے ہیں، یہ حدیث ابو داؤد شریف کی 2512 نمبر حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے 2512۔ اگر آپ یہ گوگل پہ بھی سرچ کریں گے تو نکل آئے گی۔ اب حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو عمران کہتے ہیں کہ ہم مدینہ سے چلے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے، اور یہ بھی یاد رکھنا یہ بھی پہلا حملہ نہیں، یہ بھی دوسرا حملہ ہے، لیکن یزید کا تو میں بتاؤں گا، وہ اس کا تو اول جیش سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ کہا ہم نکلے مدینہ سے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے، اور ہمارا امیر لشکر، ہمارے لشکر کا سردار کون تھا؟ فرمایا عبد الرحمن بن خالد بن ولید ہمارے لشکر کا سردار تھا، اور اس لشکر میں بھی حضرت ابو ایوب انصاری اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی موجود تھے۔ تو باقی بات بعد میں کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حملہ یزید کے حملے سے پہلے ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یزید سے تو یہ بھی پہلا ہے، یزید اول جیش میں کیسے آ گیا؟ جبکہ اگر قسطنطنیہ پر حملوں کی تاریخی بات کی جائے تو سب سے جو پہلا حملہ قسطنطنیہ پہ ہوا تھا وہ منذر بن زبیر نے 33 ہجری کو کیا تھا، 33 ہجری کو پہلا حملہ ہوا۔ اور اگر یزید کی تم تاریخ ولادت دیکھو تو جب 33 ہجری تھی، یزید کی عمر اس وقت 4 سال تھی یا 5 سال تھی، جس دن مسلمانوں کے پہلے گروہ نے اول جیش نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا۔ دوسرا حملہ کس نے کیا؟ عبد الرحمن بن خالد بن ولید کی سربراہی میں یہ دوسرا ہوا۔ اب آگے آ گئی بات یزید کے حملے کی، تو آپ کو چاہتے نہ چاہتے اپنے بیگانوں کو یہ ماننا پڑے گا، اور ان کے الفاظ سے ہی یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ قسطنطنیہ پہ جو حملہ یزید نے کیا تھا وہ پہلا نہیں بلکہ آخری حملہ تھا۔ یعنی قسطنطنیہ پہ مسلمانوں نے جو اٹیک کیے یا ادھر کی سربراہی سے جو لشکر گئے، ان میں سے سب سے آخری حملہ جو ہے وہ یزید کی قیادت میں ہوا۔ کیا یہ بات ان صاحب کو نہیں پتا؟ یار سب کو پتا ہے
کہ پہلا حملہ 33 ہجری کو ہوا، دوسرا عبد الرحمن بن خالد بن ولید نے کیا، اور یزید نے تو جا کے کہاں جا کے کیا؟ حضرت معاویہ کی دور حکومت میں۔ تو کسی طریقے یزید کو جنت میں لے کے جانا چاہتا ہے تو سن، وہ کسی نے کہا تھا کہ بغض بے شک مزید رکھ لے، کچھ تے سیداں دی دید رکھ لے، حسین نالوں جے یزید پیارے تے پیو دا نام ہی یزید۔ حضرت ابو ایوب انصاری یزید کو کہتے ہیں میں تمہیں اپنے آقا کا ایک فرمان نہ سناؤں جو میں نے کسی کو نہیں سنا ہے، اور تم یہ فرمان آگے پہنچا دینا کہ سنائیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے آقا نے کہا میری امت کا جو آدمی اس حال میں مر گیا کہ اس نے ساری زندگی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، داخل الجنہ، وہ کہاں جائے گا؟ یہ حضرت ابو ایوب انصاری نے آخری وصیتیں کرتے ہوئے یزید سے باتیں کی۔ البدایہ والنہایہ اس کی 8ویں جلد ہے۔ وَأَوْصَى إِلَيَّ ابو ایوب، یزید وہ لا الہ الا اللہ کا کیا قائل تھا؟ نہیں، یزید اپنے آباء و اجداد کے دین یعنی ابو جہل وغیرہ کے دین پہ تھا، اور میں آگے چل کے اس بات کے بھی حوالہ پیش کرتا ہوں کہ یزید کنفرم کافر تھا، اور کفر اس کی زبان سے ثابت ہے۔ آپ کیسے کافر کو جنت میں لے کے جا رہے ہیں؟ اتنے آپ بغض اہل بیت میں بڑھ کے کچھ شرم آنی چاہیے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 272 272 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ حدیث کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا آتانی جبرائیل، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، فبشرنی، اور مجھے خوشخبری دے، کیا انہ من مات من امتی کا، آپ کا جو بھی امتی اس حالت میں فوت ہوا، لا یشرک باللہ، کہ وہ کسی کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا تھا، فرمایا داخل الجنت، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اچھا، مطلب جو مشرک نہیں، لا الہ الا اللہ کا قائل ہے دل سے، وہ جنتی ہے۔ تو پھر یہ مولوی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، اگر چور چوری کرتا ہوا مر جائے تو وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ اگر شراب بھی شراب پیتا ہوا مر جائے تو وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ اب یہ قرآن و حدیث سے بغور مطالعہ کے بعد مجھے بتائیں کہ جس کا جسم حرام ٹکڑوں پہ پلتا رہا، ساری زندگی حرام کھاتا رہا، کیا وہ شخص جنت میں جا سکتا ہے؟ اگر میرے بھائیوں کلمہ پڑھنے سے جنت کی بشارت مل جاتی ہے تو پھر تو سارے جنتی ہیں۔ پھر تو یہ نعرہ بھی چھوڑ دو ہر صحابی نبی جنتی جنتی، بلکہ یہ نعرہ لگاؤ ہر امتی نبی جنتی جنتی، کہ اس نبی کا جو بھی امتی ہے وہ جنتی ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ جنتی ہے، جو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائے وہ جنتی ہے۔ میرے بھائیو، جب شراب پینے والا، شراب پہ مرنے والا، حرام پہ پلنے والا اس کے متعلق احادیث ملتی ہیں کہ جنت میں نہیں جائے گا، تو قرآن یا اہل بیت سے جنگ کرنے والا جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ وہ جو قسطنطنیہ کی فصیل تھی نا، اس کے نیچے جا کے حضرت ابو ایوب انصاری کو دفن کیا گیا۔ آج بھی ان کا مزار وہاں ہے۔ جو لوگ ترکی گئے، استنبول، آج کل قسطنطنیہ کیا کہلاتا ہے؟ استنبول، جو لوگ گئے ترکی استنبول، وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے قبر پہ، مزار پہ لوگ جاتے ہیں۔ آج بھی قبر وہاں ہے، اور اس پر یہ ساری رویداد لکھی ہوئی ہے، ان کے سرانے یہ ساری رویداد لکھی ہوئی ہے۔ یہ جب دفن کرنے لگے تو کلے کے اوپر سے، فصیل کے اوپر سے جو ان کا سالار تھا، اس نے آواز کیا کر رہے ہو؟ یزید نے کہا ہذا رجل، یہ جس شخص کو ہم یہاں دفن کر رہے ہیں
یہ ہمارے نبی کا عظیم صحابی ہے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی نصیحت تھی، وصیت تھی، ہم ان کو دفن کر رہے ہیں۔ اس نے کہا تم دفن کر کے چلے جاؤ گے، ہم اس کی لاش کو نکال لیں گے، قبر سے باہر پھینک دیں گے۔ یہ ہوتا ایسا ویسا، کہتا جو کرو تہاڈی مرضی ہے، اسی تے پھر دفن کرنا سی، کر کے ٹر جانا، تم قبر اکھاڑو یا جو کچھ کرو۔ نہیں، اپنے حکمرانوں کو ذرا دیکھو اور پھر اس کو دیکھو۔ اس کے جواب میں اس نے کہا قسطنطنیہ والو، یہ میرے نبی کا عظیم صحابی ہے، میں یہاں دفن کر کے جا رہا ہوں، اگر اس کی قبر کو کوئی نقصان پہنچا میں عرب کے اندر کسی عیسائی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں کوئی کنیسہ نہیں رہنے دوں گا، میں تمہاری عبادت گاہ کوئی نہیں رہنے دوں گا اگر تم نے اس کی قبر کو نقصان پہنچایا تو۔ سیرت ابن حشام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 143، تاریخ تبری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 383، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 ہے یہاں میرے پاس اور صفحہ نمبر 208 ہے، اور یہ تفسیر ابن کثیر ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 423 ہے، اور ادھر یہ تفسیر مظہری ہے، اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 271 ہے، سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 29 کے تحت یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ یزید کے آپ الفاظ سنیے گا اور توجہ کیجئے گا۔ کیا یہ شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ میرے نبی کا صحابی ہے؟ کیا یہ حضور کو نبی مانتا تھا؟ تو سنو، ان تمام جو میں حوالہ جات پیش کیے وہاں یزید کے لکھے ہوئے کچھ اشعار ہیں جو اس نے کربلا کے بعد، واقع کربلا کے بعد کہے۔ کہتا ہے لائبت حاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزلا، کہتا ہے کہ بنو ہاشم نے حکومت سے کھیل کھیلا، یعنی کھیل کھیل کے حکومت حاصل کی، نہ ان کے پاس کوئی فرشتہ آتا تھا، نہ ان کے پاس کوئی وحی آتی تھی۔ نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ یہ یزید کہہ رہا ہے کہ نہ ان کے پاس کوئی فرشتہ آتا تھا نبی کے پاس، نہ کوئی وحی آتی تھی۔ اب جو کہے کہ نبی دعوے نبوت میں نعوذ باللہ نقل کفر کفر نہ باشد غلط تھا، جھوٹا تھا، بغیر تو تم اس کا دفاع کر رہے ہو۔ اور میں ذرا اس کی بعد میں بات کرتا ہوں، ابھی دیکھیے آگے وہ کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے لیتا اشیاخی ببدر شاہدو، کاش وہ بدر میں جو ہمارے بڑے مارے گئے تھے آج وہ یہاں ہوتے تو دیکھ کے خوش ہو جاتے کہ یزید تو نے بہت اچھا کام کیا، بڑے اچھے طریقہ سے احمد کی اولاد سے بدلہ لیا، اور وہ میرے لیے دعا کرتے کہ یزید تیرا ہاتھ کبھی شل نہ ہو۔ اور کہتے ہیں اگر میں اس طرح کا انتقام نہ لیتا بنی احمد کی اولاد سے تو میں خندق کی اولاد میں سے ہی نہ تھا۔ میری ایک بات سنو، جب یزید یہ لفظ کہے کہ آج ہمارے بدر میں مرے ہوئے دیکھتے تو خوش ہو جاتے، ان کی طرف نہ فرشتہ آتا تھا نہ وحی آتی تھی، اب ایک طرف ہے نبی کا دشمن ابو جہل کا ساتھی اور دوسری طرف ہے نبی کا نواسا، تو کتنے بے غیرت ہیں وہ شخص جو نبی کی طرف بھی کمر کر گئے۔ حسین پاک تو بات کی بات ہے لیکن ان کی طرف بھی کمر کر گئے، اور ساتھ کس کا دے رہے ہیں جو کہہ رہا ہے جو ان کے نبی کی طرف نہ وحی آتی تھی نہ کوئی فرشتہ آتا تھا۔ آج ہمارے بدر میں مرے ہوئے آباء و اجداد دیکھ لیتے کربلا کا میدان تو خوش ہو جاتے کہ میں نے ان کا بدلہ لے لیا ہے۔ اب بتائیے کیا وہ مسلمان تھا؟ اب اس لعنتی کو چھوڑیے، بتائیے جو اس کی وکالت کرے کیا وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے؟ کیا آپ اسے مسلمان کہہ سکتے ہیں جو اس کی وکالت کر رہا ہے؟ نہ، جو کسی کافر کی وکالت کرے، جو میرے نبی کے دشمن کی وکالت کرے، جو حسین کے دشمن کی وکالت کرے، ہم اسے مسلمان کیا انسان بھی نہیں سمجھتے، وہ تو انسان کہلانے کا بھی درندہ حقدار نہیں۔ کلیسا نہیں چھوڑوں گا، عیسائیوں کی عبادت گاہیں یزید نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا۔ اور بھائی بانجوں کو بڑا پیار ہوتا ہے نانکوں سے، آپ اپنے نانکوں کی اتنی اچھی وکالت کرتے ہیں تو یزید اپنے نانکوں کے کلیسا کیسے ڈا دیتا؟
اب آپ میری بات سنیے. یزید نے یہ کہا مولوی صاحب کے مطابق، تو کیا کوئی کلیسا گرایا؟ نہیں. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، کلیسا پہ حملہ نے کیا، بغیرت نے مسجد نبوی پہ حملہ کر دیا. اٹھائیے تاریخ تبری، جلد نمبر یہ 65 میں پڑھ رہا تھا کہ اس نے مدینہ پہ حملہ کر دیا. اور اتنا ہی نہیں کہ مدینہ پہ حملہ کیا، یہاں یہ بات بھی بڑی توجہ سے سنیے گا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے. اس نے مدینہ کی لڑکیوں کی عصمت کو حلال قرار دیا کہ ان کے ساتھ 3 دن جو مرضی کر لو. یزیدی لشکر نے کہا وہ جائز ہے، اور 3 دن زنا ہوتا رہا مدینہ کی بچیوں سے. اب پھر کیا ہوا؟ کیا وہ جنگ ایسے ہی ختم ہو گئی؟ مدینہ والے دیکھتے رہے؟ نہیں، وہ بھی لڑتے رہے آگے سے. تو ان کی لڑائی میں کیا ہوا جناب علی سنیے گا دل پہ ہاتھ رکھ کے، کہ 180 اصحاب رسول اس جنگ میں شہید ہوئے، جو یزید کے لشکر نے شہید کیے. ادھر تم کہتے ہو صحابہ کو جو نہ مانے وہ کافر ہے، اور ادھر صحابہ کے قاتل کو تم رضی اللہ اور جنت کی سنتیں دے رہے ہو. اور سنیے، 700 حافظ قرآن نعوذ باللہ اس جنگ میں شہید ہوا. اب 700 حافظ قرآن کا قاتل، 180 اصحاب رسول کا قاتل، مولویوں تم لے کے جنت میں جانا چاہتے ہو، اور اوپر سے تمہارے یہ بھی دعوے ہیں کہ جو یہ تو میں بھی کہتا ہوں، اصحاب کا دشمن لعنتی ہے، اصحاب کا دشمن کافر ہے، لیکن اصحاب کا قاتل رضی اللہ کیسے ہوا ہے، یہ رحمت اللہ کیسے ہوا ہے؟